अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर और साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बग़ैर किसी कानूनी रुकावट के अब इस 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनको एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ पेश होंगे और फिर अदालत ये फ़ैसला करेगी कि क्या वो जेल जाएंगे या फिर उनकी सज़ा मुअत्तल होगी और वो अपनी पार्टी के सेक्रेटेरिएट में जाके इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ये वो एक सवाल है, मगर नवाज शरीफ को जिस रफ्तार से ज़मानत दी गई है, एयरपोर्ट से अदालत तक पहुंचने के लिए एक किस्म की हिफाजती ज़मानत दी गई है, उस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, मगर साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि कुछ बड़े केसेस लगने जा रहे हैं। फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी जो 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ केसेस अब चलने जा रहा है और फिर बर वक्त इंतखाबात के हवाले से जो पटिशन्स हैं, और ये बात की है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। इसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील एडवोकेट हामिद खान से हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, वो आपको सुनाएंगे। सबसे पहले इरफान कादिर साहब, बड़ी खबर है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। जब वो गए थे तो तब भी बतौर एक कॉन्विक्ट, एक मुजरम, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक फ़र्स्ट था, पहली बार ऐसे हुआ। अब जबकि वो आ रहे हैं तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और शायद मंगल को फिर इसका फ़ैसला होगा। तो आप क्या समझते हैं, ये एक अच्छी कानूनी और अखलाकी मिसाल और मयार बनाया जा रहा है अदालतों की तरफ से और सियासतदानों की तरफ से? ये बहुत अच्छा मेयार बनाया जा रहा है और सही मेयार बनाया जा रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ को जिस गैर कानूनी तरीके से नाअहल किया गया, फॉर लाइफ ताहयात उनको नाअहल किया गया और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया गया जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन सब को रेगुलेट किया गया और फिर उसके बाद बहुत सारा एविडेंस आया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का और कंकरेंटली इलीगैलिटीज़ जो हैं वो भी सामने आई जो कि इस फ़ैसले में थी। तो वो जो एक गैर कानूनी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला था, उसको अगर इस वक्त भी उनको अरेस्ट कर लिया जाता तो उसको इसका मतलब है कि अभी भी परपेचुएट किया जाता। उसको अब परपेचुएट करने का एक ही तरीका है जिससे कि वो परपेचुएट होने से रोका जा सकता है, और वो ये है कि उनको अब मौका दिया जाए कि वो अदालत में पेश हों और अपनी सफाई पेश करें और उनकी अपीलें जो हैं वो मंतकी अंजाम को पहुँचें। और अगर वो फाइनली अपील में अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो फिर ये जितना पीरियड वो बाहर रहे हैं ऑटोमेटिकली इतना फिर उनको अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि उनको वज़ारत उज़्मा से भी निकाल दिया गया, उनके ख़िलाफ़ ये केसेस भी बना दिए गए और उनको खामखा उनको जो अरेस्ट करके खामखा उनको पाबंद सलासल रखा जाए जिसकी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कानूनी एतबार से और मंतकी एतबार से यह बिल्कुल सही फ़ैसला है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। तो साकिब बशीर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया, इसकी वजूहात कोई रीज़न दी गई या सिर्फ यही कहा गया कि क्योंकि जो नैब है, जो कि मुद्दई है इस सारे मामले में, वो उसको कोई एतराज़ नहीं है? तो ये मुद्दई की सोच और जाविये और नज़रिए बदलते क्यों रहते हैं नैब के? वाकई नैब के जो नज़रिए हैं वो बदलते हमने देखे हैं कल से। और जो बेंच है, वो बेंच की तो तश्कील है वो भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और चीफ जस्टिस पहले इस केस की समाअत करते रहे हैं, पूरी अपीलें उन्होंने सुनी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मौजूद भी थे कल भी आज भी, लेकिन वो बेंच में नहीं थे, ये एक ख़बर है। बहरहाल जो बेंच बना, उस बेंच पर भी बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही थी, तनकीद भी हो रही थी कि कैसे एक सज़ा याफ्ता को आप ज़मानत देंगे। तो बेंच ने भी एक रास्ता निकाला और उन्होंने जब नैब ने ये कंसेंट दे दी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है,
تو اس پر پھر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے بڑا مطلب زور دے کے اس پہ کہا کہ ہم جو قانونی طور پر کسی نظیر کے ساتھ یا اس طرح کوئی کیس میرٹ کو ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے کسی طرح بھی اس سٹیج پہ جو آپ نے پروٹیکٹیو بیل مانگی ہے، ہم کنسنٹ پہ ہی صرف جو ہے وہ آپ کو بیل دیں گے. اور وہی آرڈر جو ریٹن آرڈر آیا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے کہ نیب نے کنسنٹ دی اس لیے ہم نے 24 اکتوبر کے لیے اریسٹ جو ہے وہ روک دی. اور دوسری بات جو جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نیب پہ ہی سارا برڈن ڈال دیا کہ جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے شرجیل انعام میمن اور ایک دو اور کیسز کا حوالہ دیا کہ وہ جب اشتہاری تھے واپس آئے ان کو یہ فیور دی گئی عدالتوں کی جانب سے، تو اس پر انہوں نے ان کو روکا. انہوں نے کہا رکیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ کے جو پٹیشنر ہیں وہ سزا یافتہ ہے اور جو آپ نظیریں پیش کر رہے ہیں یہ تو انڈر ٹرائل تھے، ان کے کیسز زیر التوا تھے، تو اس لیے ان کا تو اطلاق ان پہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اٹ مین کہ بینچ اگر میرٹ پہ جاتا تو ہو سکتا ہے اس کو کور کرنا مشکل ہوتا، لیکن کیونکہ نیب کا کنسنٹ آ گیا تھا تو اس لیے انہوں نے آسانی سے اسی پر جو ہے وہ ججمنٹ. اچھا ثاقب بشیر صاحب کوئکلی یہ بتا دیں کہ یہاں پہ ایئرپورٹ سے عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے جو شخص آ رہا ہے وہ سزا یافتہ تو بعد میں ہے، پہلے تو وہ ایک اشتہاری ملزم ہے، ایک مفرور ہے جو کہ عدالت نے جس کو فوری طور پہ گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. تو پہلے تو وہ جو دائمی وارنٹ گرفتاری ہیں پہلے تو ان کا فیصلہ آج کیا ہے نا عدالت نے، کیونکہ وہ سرنڈر کرنے آ رہے ہیں. تو سزا کی معطلی کا فیصلہ تو ابھی نہیں کیا، وہ تو منگل کو اگر ہوا تو کرے گی. یہ بات درست نہیں ہے؟ جی بالکل. تو اس میں ملزم یا مجرم کا معاملہ تو نہیں ہے، اس میں تو ایک پروکلیمڈ افینڈر آ رہا ہے، تو اس کی جو دائمی اریسٹ وارنٹ ہے ان کو معطل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ عدالت پہنچے اور سرنڈر کرے. جی بالکل وہی ہے کہ جو دائمی وارنٹ ہیں احتساب عدالت نے بھی دائمی وارنٹ ہی معطل کیے ہیں تاکہ ان کی جو ایئرپورٹ سے عدالت آنے تک ان کو یہ جو سہولت دی جائے. اور لا بھی جو اشتہاری کے حوالے سے لا ویسے بھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ سرنڈر کرنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن جو معطلی والا معاملہ ہے وہ منگل والے دن آئے گا اور وہاں پہ بھی کافی چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں. اگر نیب کی کنسنٹ نہ ہوئی تو پھر ایشو ہو سکتا ہے. تو عرفان قادر صاحب اگر دائمی وارنٹ گرفتاری ہی معطل ہوئے ہیں اور ابھی سزا معطل نہیں ہوئی، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، تو کیا ایک سزا یافتہ مجرم منگل کو ہائی کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے مینار پاکستان کے جلسے میں تقریر کر سکتا ہے یا کرنی چاہیے یا وہ کریں گے؟ مطیع اللہ جان صاحب، اتنے سارے فیکٹس اب آ چکی ہیں اس دوران میں جب وہ ملک سے گئے تھے اور یہ 3-4 سال میں، کہ اس کے بعد یہ جو انہوں نے جو نیب نے یہ کہا کہ ہم ان کو اریسٹ نہیں کرنا چاہ رہے یا ہم ان کو اریسٹ نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں سپوزنگ چیئرمین نیب ہوتا تو میں تو یہاں تک لکھ کے دے دیتا کہ ان کے خلاف جو اپیل ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، ان کی اپیل کو. ان کے خلاف تو کیس ہی غلط بنا ہوا ہے، اس پہ سارے فیکٹس تو آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اس پہ اب کیا رہ گیا اس کیس میں کہ وہ کیس فائل ہوتا ہے عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف، اور عمران خان نیازی جو ہیں وہ کیس جیتتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ سے نکل جاتے ہیں. اور پھر بعد میں جو سارے فیکٹس میڈیا کے ذریعے سارے پاکستان یہ جن فیکٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں جس پہ وہ فیکٹس کسی عدالت کے فیصلے میں آج تک نہیں لکھے گئے، کسی جج نے نہیں مانے، کسی جرنیل نے نہیں، عدالت کے سامنے آپ کیسے ان کو یہ آرگیو ہو چکے ہیں عدالت کے سامنے. مطیع اللہ جان صاحب یہ سارے عدالت کے سامنے آرگیو ہو چکے ہیں، اور یہ جو اللیگیلٹیز جو کمٹ کی گئی ہیں پناما بینچ کی وہ بھی ساری آرگیو ہو چکی ہیں. اور عدالت نے آسان رستہ اس وقت اپنایا تھا. کون سے فیصلے میں ایکویٹ ہو گئی تھی نا مریم بی بی ایکویٹ نہیں ہوئی تھی ایون فیلڈ میں، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ یہی سارے کیسز تھے نا، یہی پوائنٹس تھے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ تو قانونی طور پہ ہوئی نا جو بھی ہوا. تو کوئی یہ تو ابھی فیصلہ تو آیا نہیں، وہ سزا یافتہ مجرم تو ہے نا. کوئی ایسا فیصلہ تو ابھی نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں آیا کہ وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں. دیکھیں بات سنیں، ایک بہت زیادہ پرسیپشن یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ آئے ہیں تو فوراً ان کو اریسٹ کر لینا چاہیے. 4 سال تو وہ پابند سلاسل نہیں تھے. اب اگر 1 ماہ میں 2 ماہ میں ان کی اپیلیں لگ جانی اور اس کا فیصلہ ہو جانا ہے
تو پھر جتنا عرصہ انہوں نے باہر گزارا ہے اگر ان کی کنوکشن ہوتی ہے تو پھر پابند سلاسل تو یہ پیریڈ تو سارا ان کو بھگتنا پڑے گا. لیکن اگر ان کا کیس ایکویٹل کی طرف جانا ہے, جو کہ جائے گا ایکویٹل کی طرف, یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ایکویٹ ہوں گے, تو اگر وہ ایکویٹل کی طرف ہی جانا ہے تو کتنی زیادتی ہے کہ ان پہ یہ جو چیز ہے پرپیچویٹ کی جائے. ایک آلریڈی ان سے اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو نااہل بھی کیا گیا, اور اب آپ مزید ان کو پابند سلاسل رکھیں اتنی دیر کے لیے, اس کی ضرورت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن اداروں نے اریسٹ کرنا ہے, جو کہ ریاست ہے, ریاست جب بھی اریسٹ کرتی ہے تو پبلک انٹرسٹ کو بھی دیکھتی ہے, اور اس میں کوئی پبلک انٹرسٹ جو تھا وہ نہیں تھا کہ ان کو خام خواہ ابھی پابند سلاسل کیا جائے. اور اگر ریاست چاہے تو کیسز جو پروسیکیوشنز کو بھی ڈراپ کر سکتی ہے ان پبلک انٹرسٹ. صحیح, یہ بھی اختیار ہے ریاست کے پاس. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریاست کون ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ریاست تگڑی ہے اور ریاست مضبوط ہے اور ریاست کی لیجٹمیسی ہے تو ریاست یہ سارے اقدام کر سکتی ہے, خود کر سکتی ہے. ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب, بہت سے اور بھی سوالات ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے بات کریں.